بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں 3 سخی لوگوں کا بڑا تذکرہ تھا، اور وہ 3 سخی یہ تھے: پہلا عبداللہ بن جعفر، دوسرے قیس بن سعد بن عبادہ، تیسرے عرابہ اوسی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے 3 افراد میں یہ بحث ہوئی کہ ان 3 افراد میں سے سب سے زیادہ سخی کون ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی عبداللہ بن جعفر ہے۔ دوسرے شخص کا دعویٰ تھا اس وقت کا بڑا سخی قیس بن سعد بن عبادہ ہے، اور تیسرے شخص کا خیال تھا کہ اس زمانہ میں بڑا سخی عرابہ اوسی ہے۔ اس بحث میں اتنا طول کھینچا کہ وہ تینوں آپس میں لڑنے مرنے پر تل گئے۔ ایک عقل مند نے ان سے کہا، تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میں سے جو جسے بڑا سخی تصور کرتا ہو اس کے پاس سائل بن کر چلا جائے، اور جو کچھ وہاں سے اسے عطیہ ملے وہ دوسرے دوستوں کو آ کر دکھائے۔ اس طرح سے تینوں کی سخاوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تینوں دوستوں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا۔ چنانچہ جو شخص عبداللہ بن جعفر کو سب سے بڑا سخی سمجھتا تھا وہ ان کے پاس گیا۔ جب وہ شخص ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو رہے تھے۔ ان کا ایک پاؤں اونٹ پر آ چکا تھا اور دوسرا رکھنا چاہتے تھے کہ اس نے انہیں سلام کیا اور کہا، اے رسول خدا کے چچا کے بیٹے، مجھے آپ سے ایک حاجت درپیش ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، بیان کرو۔ اس شخص نے کہا، میں مسافر ہوں اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ یہ سن کر عبداللہ نیچے اتر آئے اور کہا، یہ اونٹ لو اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ اونٹ کے محمل میں ایک خورجین رکھی ہوئی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری ملکیت ہے، اور اونٹ کے پالان کے ساتھ تلوار لٹکی ہوئی ہے، یہ تلوار بھی تمہاری ہے۔ لیکن اس تلوار کی اہمیت کو بھی جان لو، یہ تلوار میرے چچا حضرت علی علیہ السلام کی تلواروں میں سے ایک ہے۔ وہ شخص اونٹ پر سوار ہو کر چلا گیا اور دوستوں کے پاس آیا۔ خورجین کو کھولا گیا تو اس میں چند ریشمی لباس تھے اور 4000 درہم بھی موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام کی تلوار بھی تھی۔ دوسرا شخص قیس بن سعد کے دروازے پر گیا اور دستک دی۔ ان کی ایک کنیز باہر آئی۔ اس شخص نے کہا، کیا قیس موجود ہے؟ کنیز نے کہا، جی ہاں وہ موجود ہیں، لیکن اس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں، بتاؤ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا، میں مسافر ہوں اور میرا سفر خرچ ختم ہو گیا ہے، میں ان سے امداد کا طالب ہوں۔ کنیز اندر گئی اور ایک تھیلی لے کر آئی اور کہا، یہ تھیلی لو اور اس میں 700 درہم ہے، اور خدا گواہ ہے کہ قیس کے گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ قیس کی انگوٹھی بطور نشانی لے کر جاؤ اور ان کے چرواہے کو جا کر دکھاؤ، اور وہاں سے سفر کے لیے ایک اونٹ کا انتخاب کر لو، اور وہاں سے ایک غلام بھی اپنے ساتھ لے لو۔ وہ شخص قیس کا عطیہ لے کر چلا گیا۔ جب قیس بیدار ہوئے تو کنیز نے انہیں سارا حال سنایا۔ واقعہ سن کر قیس خوش ہوئے اور اس کار خیر میں تعاون کرنے کی وجہ سے کنیز کو آزاد کر دیا۔ تیسرا دوست عرابہ اوسی کے پاس گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عرابہ اوسی اپنے 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ عرابہ اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے۔ اس شخص نے عرابہ کو مخاطب کر کے کہا، میں مسافر ہوں اور ضرورت مند ہوں، آپ میری مدد کریں۔ یہ سن کر عرابہ نے غلاموں کے کندھوں سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، خدا گواہ ہے اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس بس یہی 2 غلام ہیں، تم انہیں لے جاؤ، انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے کہا، ایسا کرنا غیر مناسب ہے، کیونکہ یہ 2 غلام آپ کے لیے پروں کی طرح ہیں، میں آپ کے یہ پر آپ سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا۔ عرابہ اوسی نے کہا، اگر تم نے مجھ سے یہ غلام نہ لیے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اسی لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم انہیں لے جاؤ۔ اگر تمہیں ان کا لے جانا ناگوار گزرے تو انہیں تم اپنی طرف سے آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کر عرابہ دیوار کا سہارا لے کر گھر واپس آ گئے۔ یہ تیسرا دوست ان 2 غلاموں کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس آیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ اس سخاوت کو دیکھنے کے بعد تینوں دوست سخی ترین شخص کے انتخاب سے عاجز آ گئے۔